Pakistan are natural partners. Many of our challenges are the same as our opportunities. Our two nations have stood by each other in times of need and on issues of core interest. In particular, the people of Pakistan deeply appreciate Your Excellency's steadfast support on the Jammu and Kashmir dispute. پاکستان اور ترکی کے درمیان تجارت سمیت متعدد مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ترک صدر سے مذاکرات اور ملاقات مثبت رہی. تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے مذاکرات ہوئے. دفاعی شعبے میں دونوں ممالک کا تعاون قابل ستائش ہے. پاکستان امن کا خواہاں ہے اور خطے میں امن کے لیے کام کرتا رہے گا. مسئلہ کشمیر پر ترکی کے واضح موقف پر مشکور ہیں. ترک صدر رجب طیب اردگان بولے پاکستان سے انتہائی قریبی اور دوستانہ تعلقات ہیں. مختلف فورمز پر پاکستان اور ترکی یکساں موقف رکھتے ہیں. عالمی فورمز پر پاکستان کی بھرپور حمایت پر شکر گزار ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. بحری جہازوں کی تیاری میں ہر ممکن تعاون فراہم کر رہے ہیں. وزیر اعظم کی ترک ایوان صدر آمد. ترک صدر رجب طیب اردگان نے استقبال کیا. شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. استقبالیہ تقریب میں دونوں ممالک کے ترانے بھی بجائے گئے. وزیر اعظم نے ترک صدر رجب طیب اردگان کو کابینہ اراکین سے تعارف کروایا. شہباز شریف کی مصطفیٰ کمال اتاترک کے مزار پر حاضری بھی دی. قرآن خوانی فاتحہ خوانی. وزیر اعظم نے مصطفیٰ کمال اتاترک کے مزار پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی. وزیر اعظم سے ترک وزیر تجارت کی ملاقات. دو طرفہ تجارت کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال. شہباز شریف کا پاک ترک معاشی روابط کی اہمیت پر زور. وزیر اعظم سے ترک سرمایہ کاروں کی بھی ملاقاتیں. شہباز شریف کی سیاہ قلم انجینئرنگ کے صدر کی وفد کے ہمراہ ملاقات. کمپنی کا سولر، ونڈ، پن بجلی، ویسٹ مینجمنٹ اور دیگر منصوبوں میں اظہار دلچسپی. Very important at this point in time is to transform this brotherhood and fraternity into promoting our trade, investment and cultural relations. And it's not difficult. Even though we don't speak the same language, but we come from the same religion. پاکستان درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. پاکستان اور ترکی ثقافت، مذہب اور بہترین تعلقات میں جڑے ہوئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا انقرہ میں تقریب سے خطاب. بولے ترک تاجروں سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتا ہوں. امید ہے ترکی اور پاکستان درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کام کریں گے. دونوں ممالک کو باہمی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا. There is far more potential to be unlocked, and our economic cooperation does not reflect the depth of our
the relationship between our two countries. So our first priority is to enhance the trade between our two countries. And the Prime Minister has set an ambitious target of where our trade, bilateral trade at the moment stands at around $1 billion. He's put a target of $5 billion for us to reach. A very fruitful engagement, and we're looking forward to enhancing these relations. پاکستان اور ترکی کے عوام کا تعلق مضبوط تاریخی بنیادوں پر استوار ہے. دونوں ممالک کے معاشی تعلقات میں بہت پوٹینشیل موجود ہے. دو طرفہ تجارت کو $5 ارب تک لے جانا چاہتے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا ترک میڈیا کو انٹرویو. بولے انتخابی اصلاحات کا پہلا مرحلہ شروع کر دیا, پارلیمنٹ سے پاس بھی ہو گیا. موجودہ اپوزیشن انتخابی اصلاحات کے بغیر الیکشن چاہتی ہے, گن پوائنٹ یا کسی کے دباؤ میں قانون سازی نہیں کرنا چاہتے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن اور ترک نائب وزیر ٹرانسپورٹ کی ملاقاتیں. شرجیل میمن نے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ترکی کی کامیابیوں کو سراہا. شرجیل میمن کی سندھ میں ٹرانسپورٹ مینوفیکچرنگ پلانٹس لگانے کی دعوت. کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ معاہدوں میں ترک سرمایہ کاروں کو سہولت دینے کو تیار ہیں. ترک بسوں کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں. سپریم کورٹ کا عمران خان کے خلاف کارروائی کا عندیہ. آئی جی پولیس, چیف کمشنر اسلام آباد, ڈی جی آئی بی, ڈی جی آئی ایس آئی اور سیکرٹری وزارت داخلہ سے 7 سوالات کے جوابات 1 ہفتے میں طلب کر لیے. زخمی, گرفتار اور ہسپتال میں داخل مظاہرین کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئیں. جسٹس یحییٰ آفریدی نے فیصلے میں اختلافی نوٹ پیش کیا. عمران خان نے 25 مئی کو عدالتی احکامات کو نہیں مانا. جسٹس یحییٰ آفریدی کے ریمارکس. جس ظلم سے اور بابریت سے شیلنگ کی گئی اپنے لوگوں پہ, یہ ہم جنرل ڈائر تو جو ایک غلام قوم کے اوپر وہ گولیاں چلا سکتا تھا یا ظلم کر سکتا تھا, لیکن اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنے لوگوں پہ ایسے ظلم نہیں کرتی. یہ صرف کرمنلز کرتے ہیں, اور یہ جو آپ نے دیکھا یہ کرمنلز کا کام تھا. مجرم یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سب کو بہت پہلے جیلوں میں جانا چاہیے تھا. یہ رانا ثناء اللہ اور یہ جو شہباز شریف ہیں, جب انہوں نے دن دہاڑے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو قتل کیا تھا اور 80 لوگوں کو گولیاں لگی تھی, ان کو تب جیلوں میں جانا چاہیے تھا. چیئرمین پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دوبارہ سے لانگ مارچ کا اعلان. عمران خان بولے کہ اس بار مکمل تیاری کے ساتھ لانگ مارچ کریں گے. 30 سال سے جرم کرنے والے جو پر آ کر بیٹھ گئے. شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ نے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو قتل کرایا. رانا ثناء اللہ کا پھر بیان آیا کہ میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. یہ لوگوں کو پھر سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی, میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے. فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی, کیونکہ ملک بینکرپٹ ہوگا, روپیہ گر رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ, چیزیں مہنگی, ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان. جب فوج ہٹ ہوگی تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی, جو یوکرین سے انہوں نے لی تھی ڈی نیوکلرائز کرنے کی. سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو, ہماری واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنٹ ہے, جب وہ چلا گیا پھر کیا ہوگا. میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے, جو کہ آپ عام ان کے تھنک ٹینکس, ہندوستان کے تھنک ٹینکس میں دیکھ لیں, باہر جو سارے بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے پلانز ہیں, ان کے پلان بنے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرتی تو فوج کا ادارہ تباہ ہو جائے گا. مہنگائی اور معیشت کی موجودہ صورتحال میں ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے. ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں ملک کے 3 حصے ہو سکتے ہیں. ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے نیوکلیئر پروگرام کو بھی خطرہ ہے. پاکستان کو تباہی سے بچانے کے لیے ہی زور لگا رہا ہوں. مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں, اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کا نجی ٹی وی کو انٹرویو.
وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا لانگ مارچ کو اسلام آباد میں داخل نہ ہونے دینے کا عندیہ۔ رانا ثناءاللہ کی زیر صدارت اجلاس میں امن و امان کے لیے اسلام آباد پولیس اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کو سپورٹ دینے کا فیصلہ۔ اسلام آباد پولیس کی تنخواہ اور الاؤنسز پنجاب پولیس کے مساوی کرنے اور شہداء پیکج کے 1 ارب کے بقایا جات فی الفور ادا کرنے کا بھی فیصلہ۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری کو بطور فساد مخالف فورس کے استعمال کرنے کا بھی فیصلہ۔ پی ٹی آئی کے ممکنہ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے پولیس کی تیاریاں شروع۔ پولیس نے اضافی آنسو گیس، شیلز اور بندوقیں خریدنے کے لیے آرڈر دے دیا۔ ضلعی افسران کو پی ٹی آئی کی قیادت کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی ہدایت۔ انتشار پھیلانے، قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو نظر بند یا حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ جو عابد باکسر کے بیانات موجود ہیں آپ کے اوپر، ان کا بیان آپ کے پاس موجود ہے کہ کس طریقے سے ماورائے قانون قتل کروائے گئے۔ اس کے باوجود لوگ ان سے اب خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ قوم اپنی آزادی کے لیے کھڑی ہو چکی ہے۔ دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف عمران خان ہے۔ اسد عمر کہتے ہیں مارچ سے پہلے پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ پنجاب میں آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، مزار قائد کے احاطے سے فائرنگ بھی کی گئی۔ پولیس اہلکار کارکنان کے گھروں کی دیواریں بلانگ کر داخل ہوئے۔ خواتین کو بھی ہراساں کیا گیا۔ پرامن احتجاج سے کون سا قانون روکتا ہے؟ نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے نام پر تحفظات ظاہر کر دیے۔ سابق صدر آصف علی زرداری مقبول باقر کے نام پر بضد کسی اچھی شہرت کے حامل بیوروکریٹ کا نام تجویز کریں۔ نون لیگ کی آصف علی زرداری سے درخواست۔ وزیر اعظم کی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو مزید نام بھیجنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی ممنوع فارن فنڈنگ کیس کی سماعت۔ پی ٹی آئی کے فائنینشل ایکسپرٹ کی تاخیر سے آمد پر چیف الیکشن کمشنر کا اظہار برہمی۔ پی ٹی آئی فائنینشل ایکسپرٹ کی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست۔ چیف الیکشن کمشنر بولے ہم تو مزید سننے کو تیار ہیں، کل تک بتائیں دلائل مکمل کرنے میں مزید کتنا وقت لگے گا۔ سماعت کل تک ملتوی۔ حمزہ شہباز کی جو موجودہ حکومت ہے یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، غیر آئینی ہے۔ ان کا جو کابینہ ہے وہ غیر آئینی ہے اور تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے پنجاب کا صوبہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہ بغیر کسی حکومت کے چل رہا ہے۔ خان صاحب جب بھی کال کریں گے، جب جان مال اولاد سب کچھ قربان حق کے لیے، اس ملک کے لیے اور خان کے لیے۔ باقی بات رہی ہم یہاں پہ کوئی سیاسی شعبدے بازی یا سیاسی کوئی کامیابی یا کوئی چال چلنے نہیں آئے۔ ہم اس ملک کی سلامتی، اس ملک کی عزت اور ناموس اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ملک کی غیرت اور خودداری کے لیے نکلیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں حمزہ شہباز لوٹوں کے ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ بن گئے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حمزہ شہباز کے پاس اکثریت نہیں رہی۔ پنجاب بغیر کسی حکومت کے چل رہا ہے۔ شہریار آفریدی بولے امپورٹڈ حکومت مقدمات بنا کر ہمیں ڈرانا چاہتی ہے۔ غیروں کے اشاروں پر چلنے والی حکومت جلد الیکشن کا اعلان کرے۔
وزیر پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا پہلا اجلاس، عوام کو ریلیف دینے کے لیے اہم فیصلے۔ پنجاب کابینہ نے وزیر اعلیٰ عوامی سہولت پیکج کی منظوری دے دی، سستے آٹے کی فراہمی پر 200 ارب کی سبسڈی کے فیصلے کی توثیق۔ خیبر پختونخوا حکومت کو گندم دینے کی بھی منظوری، کابینہ نے پاسکو سے گندم خریدنے کی اجازت دے دی۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے نئے بورڈ کے قیام کی بھی منظوری۔ آٹا ہم نے سستا کیا 160 روپے 10 کلو کا تھیلا، 200 ارب کی سبسڈی۔ گھی کے اوپر ہم اپنا جو ہے وہ جلدی عوام کو خوشخبری دینے جا رہے ہیں۔ ہم آئین اور قانون لا قانونیت کے کلا کما کریں گے انشاءاللہ، مہنگائی کے خلاف جہاد کریں گے، ہم لا قانون کے خلاف جہاد کریں گے اور کوشش کریں گے کہ صوبے میں قابل اور ایماندار افسران آئے تاکہ گڈ گورننس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں صوبے کے عوام کو سستے آٹے کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں، آٹے پر 200 ارب روپے کی سبسڈی دے دی ہے، آٹا سستا کیا گیا ہے، جلد گھی پر بھی خوشخبری دیں گے، مہنگائی کے خلاف جہاد کریں گے۔ ماضی میں پنجاب میں پیسوں کے عوض بھرتیاں کی گئیں، قوانین پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ بجلی کا شارٹ فال 7000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا، کراچی اور لاہور سمیت دیگر شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، شہری علاقوں میں 8 سے 10، دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 سے 14 گھنٹوں تک پہنچ گیا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی درہم برہم، شہریوں نے سر پکڑ لیے۔ سوات میں ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کی 15 سالہ خدمات مکمل، کانجو کنٹونمنٹ سوات میں پروقار تقریب کا انعقاد، ایف سی کے پی کو انتظامی اور امن و امان کے امور کے حوالے کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تقریب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے شرکت کی۔ سوات میں امن کی بحالی بڑی قربانیوں سے ممکن ہوئی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کا کانجو کنٹونمنٹ سوات کی تشکیل پر اظہار تشکر۔ منتخب پراچا فوڈ پانڈا پاکستان کے نئے مینیجنگ ڈائریکٹر تعینات، نئے ایم ڈی فوڈ پانڈا منتخب پراچا نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ منتخب پراچا فوڈ پانڈا میں کمرشل ڈائریکٹر کے طور پر 2.5 سال کام کر چکے۔ منتخب پراچا ملک بھر میں فوڈ پانڈا کو جانا پہچانا برانڈ بنانے میں مددگار رہے۔ منتخب پراچا نے فوڈ پانڈا کے انڈسٹری بھر میں اہم تعلقات قائم کیے۔ منتخب پراچا نے مقامی سطح پر ٹیموں کو بااختیار بنا دیا اور سرمایہ کاری کو فروغ دیا۔ اور پاکستانی کوہ پیما اسد علی نے شمالی امریکہ کی بلند ترین چوٹی دینالی سر کر لی۔ اسد کی نظریں اب آسٹریلوی ریجن کی پہاڑی کارسٹن پیرامڈ کو سر کرنے پر ہے۔ پاکستانی کوہ پیما اسد علی دنیا کے 7 بر اعظموں کی 7 بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے پرعزم۔